أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: الحسين مني أنا من الحسين. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي وعظمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: وعمر بالمؤمنين والمؤمنات تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا حبيبنا شفيعنا طبيبنا معوانا وملجانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. کل حمد و ثنا اس مالک کی حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، بدارت اسلام، اے حسرت شیدا کچھ فکر نہ کر ساتھ ہمارے پیغمبر. اے حسرت شیدا فکر نہ کر ساتھ ہے ہمارے پیغمبر. جب انت معامن احببتا فرما دیا کملی والے. یاد حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. عزیزوں اور بزرگوں، یہ ماہ محرم الحرام اور خصوص کر عاشورے کا دن ما قبل سید الشہداء کی شہادت سے پہلے یہ عالم کائنات میں عید کا دن ہوا کرتا تھا، اور ابتدائے تخلیق کائنات سے لے کر حضرت سید الشہداء سبط بطول و رسول اللہ امام حسین عالی مقام علیہ السلام کی شہادت سے پہلے تک یہ عید ہی کا دن رہا. اور اس دن ہر مخلوق خدا خوشیاں مناتی آ رہی ہیں، مگر آپ کی شہادت کے بعد یہ خوشی اور غمی کی آمیزش والا دن بن گیا، کیونکہ اسلام میں دائمی طور پہ غم منانا اس کی اذن نہیں ہے، ورنہ قیامت تک بھی اگر حزن کی کیفیت میں امت رہ جائے تو غم ہے. چونکہ امت مسلمہ کا بہت بڑا نقصان ہوا. عزیزوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِي آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ
وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حَسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہی وہ ہے جس کی اللہ اپنے ایمان والے اور اچھے اعمال کرنے والے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، مگر قرابت کی محبت، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے۔ بے شک اللہ بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے۔ عزیز اور بزرگوں، اس آیت کریمہ میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ فرما دیجئے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اے لوگوں، میں رسالت کی تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، جیسے دوسرے کسی نبی نے دین پر کوئی معاوضہ نہیں مانگا، میں بھی تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ اس کے بعد جداگانہ طور پر محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کرنے سے باز رکھنے کے لیے فرمایا کہ تمہیں کم از کم میرے ساتھ اپنی قرابت داری یعنی رشتہ داری کا خیال کرنا چاہیے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، اور کفار مکہ بھی اپنی مختلف شاخوں کے اعتبار سے قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم ایمان قبول نہیں بھی کرتے تو کم از کم رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے اظہار رسانی سے تو باز رہو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو نیک کام کرے، تو آیت کے اس حصے میں نیک کام کرنے والوں کو بشارت دی گئی، بتایا گیا کہ جو نیک کام کرے گا تو ہم اسے اس جیسے مزید نیک کام کرنے اور ان میں اخلاص کی توفیق عطا کریں گے، اس کے لیے نیک کام میں مزید خوبی بڑھا دیں گے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی گناہگاروں کو بخشنے والا اور اپنے اطاعت گزاروں میں قدر فرمانے والا ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، اس آیت کریمہ کے بارے میں مختلف مفسرین نے اپنے اپنے تفسیر کے نہج کو مختلف بیان کیا، اور مودہ اور قربہ سے مراد حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کے رسول کی فطرت ہے، اس میں بھی خاص کر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، امام حسن اور حسین کی محبت کی طرف اللہ کی اور اس کے رسول نے لوگوں کو توجہ کروائی ہے، بندگان خدا کو توجہ کروائی ہے۔ عزیز اور بزرگوں، یہ آیت کریمہ کے ذریعے ہم کو ایک پیغام مل گیا کہ اللہ کے حبیب سب سے پہلے اپنے کام کو پیش فرما رہے ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، جو بھی خدمت میں نے تمہاری کی ہے اللہ کی خاطر، اس کا معاوضہ، اس کی کوئی تم سے خدمت کا صلہ طلب نہیں کرتا۔ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ کہ تم میری محبت سے، میری قربت داروں سے کیا کرو؟ الفت اختیار کرو، محبت اختیار کرو۔ اور دوسری جگہ فرمایا گیا قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، آپ فرما دیجئے میرے محبوب کہ میں جو اجر مانگ رہا ہوں وہ بھی تمہارے ہی لیے ہے، میرا حقیقی اجر تو پروردگار کے ذمے ہے۔ پھر اور ایک جگہ کہا گیا کہ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ من عَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، آپ فرما دیجئے میرے محبوب کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ جو چاہے اپنے پروردگار کا راستہ اختیار کرے۔ ان تینوں آیات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ محبت خدا کی جانب ہدایت کا راستہ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے
ترکت بینکم کتاب اللہ و اطرتی، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور میری اطرت کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کی رسول کی امانتیں ہمارے پاس۔ اور پھر ساتھ میں فرمایا جس نے ان دونوں کو تھامے رہا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اطرت کو اور قرآن۔ قرآن مجید اللہ کا کلام، اور اس میں نور ہدایت کے حصول کے لیے جب ہم محنت کرتے ہیں اور اس کلام مجید سے رہنمائی چاہتے ہیں، نور ہدایت چاہتے ہیں، تو قرآن سے بالراست کوئی ہدایت نہیں پا سکتا اور کوئی گمراہی سے بچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ خود قرآن کا ارشاد ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، میں وہ اللہ کا کلام ہوں جس سے بہت سارے ہدایت بھی پاتے ہیں اور بہت سارے گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے رسول کی اطاعت آل رسول کے ذریعے قرآن کو دیکھتا ہے تو قرآن کی تفسیر اللہ کے حبیب کی قربت داروں میں نظر آتی ہے، اور ان کے توسل سے، ان کے واسطے سے، ان کی قربت و ہمنشینی سے جب قرآن پڑھتا ہے تو اب قرآن سوائے ہدایت کی گمراہی کی کوئی راہ نہیں رکھتا۔ عزیزان محترم بزرگان دین، اس قرآن کے پیغام اور اللہ کے حبیب کے فرمان دونوں کو جوڑ کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی خرابت داروں کا معاملہ کیا فرمایا۔ ارشاد فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ جل مجدہ کا ارشاد ہے کہ اس کے سوا یہ نہیں کہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آپ کے اہل بیت سے ہر کجی کو دور کر دیں اور ان کو پاکیزگی سے بھی عمدہ پاکیزگی والی زندگی عطا کریں۔ تو اللہ جل مجدہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قربا اور آپ کی مودت کو اتنا متحر کر دیا کہ یطہرکم تطہیرا فرمایا کہ ان سے زیادہ پاکیزہ لوگ اب روئے زمین پہ ہو ہی نہیں سکتے۔ عزیزان محترم غور فرمائیں، کلام اللہ کے الفاظ یطہرکم تطہیرا لیذہبکم اہل البیت، ان سے اہل بیت سے اللہ تعالیٰ کیا لے جا رہا ہے؟ رجسا، ہر پلیدگی، ہر گندگی، ہر قسم کی کسی بھی حبہ برابر بھی کوئی ایسی کیفیت والی چیزیں ہیں تو اس سے ان کو کیا کر دیا؟ یطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ اہل بیت کو ہر رجس سے پاک کر دیا۔ تو یہ پرواہ نہیں، یہ پاکیزگی دینے والا کون؟ کیا اللہ کے رسول نے فرمایا؟ یہ تو کتاب اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے حبیب آپ کے اہل بیت سے، آپ کے مودت سے، آپ کے قرابت داروں سے ہم ہر قسم کے رجس کو نکال کر پھینک دیں اور لیطہرکم تطہیرا، ہم ان کو پاکیزگی میں اور بالدہ والی زندگی، بالدگی والی زندگی عطا کریں۔ تو اب عزیزان محترم غور کرنے کی ضرورت ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ مطہر فرما دیا، پاک میں بھی اور عمدہ پاکیزگی دینے والی زندگی کا اشارہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور فرمان سنا رہا ہے، مزہ سنا رہا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اب اتنے بڑے کام کے بارے میں اللہ کے حبیب توجہ دلائے کہ قل، آپ فرما دیجئے اے میرے حبیب۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی زبانی فرمانے لگا رہا ہے کہ اے حبیب آپ فرمائیے قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس چیزوں کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا جو میں نے خدمت کی ہے دین کی، تم کو جو اللہ کے وحدت کا جو تم کو مصداق سنایا ہوں، اللہ کے یکتا ہونے کی تعلیم دیا ہوں،
360 خداؤں سے توڑ کر ایک رب کا تم کو میں کرنے کے لیے جو تلقین کیا ہوں، جو تبلیغ کیا ہوں اور تم کو پکا وحدت والا مسلمان بنایا ہوں، اس کا تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا الا المودۃ فی القربى، بس میری مودت سے، میری قربت سے کیا کرو، تم الفت اختیار کرو۔ اب ان آیتوں کو غور کرنے کے بعد اللہ کے حبیب پاک کی اس فرمان پہ غور فرمائیں کہ تمہارے درمیان میں کیا کر رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری اطاعت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ دونوں تمہارے پاس کیا ہے، امانت ہے، اور جو ان کے ساتھ محشر میں آئے گا وہ جنت پائے گا۔ ان کی قربت کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، ان دونوں کو جو سلامتی کے ساتھ اپنایا رکھے گا وہ کبھی گمراہ بولیے ہو نہیں سکتا۔ تو گمراہی اب اس کے قریب آ ہی نہیں سکتی۔ عزیزوں اور بزرگوں، انتظامی کمیٹی کی طرف سے یہ اعلان کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ آج انشاءاللہ 20-25 منٹ کا اضافہ ہو جائے گا، تو براہ کرم بے چینی اضطرابی کیفیت میں نہ رہے، چونکہ آپ کے چہروں کو دیکھ کر مجھے فکر رہتی ہے، تو اطمینان سے تشریف رکھیں، اور میں بہت اختصار کے ساتھ اپنے کلام کو آپ کے درمیان رکھوں گا۔ اور پھر آج یوم عاشوراء ویسے پہلے سے ہی فضیلت والا دن ہے، اور پھر اس دن اگر آل رسول کا تذکرہ نہ کیا جائے تو یہ دن کی حفاظت کا معاملہ ہی باقی نہیں رہتا، چونکہ ایک خاص نسبت ہو گئی ہے اور یہیں سے اسلام کا احیاء ہوا ہے۔ جو پلیدگی بنو امیہ کے لوگوں نے پھیلائی، اس پلیدگی کا دفاع امام حسین کی شہادت کے ذریعے ہی ہوتا ہے، اور اسی سے امت مسلمہ کو قیامت تک راہ حق نصیب ہوا۔ تو اس لیے کیا ہم اس کے لیے صبر و تحمل کے ساتھ اس دن کی اہمیت کو سمجھ کر اپنے وقت کو لگانا، بولیے کتنے اجر کا باعث ہے، اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو بہرکیف میں بتلا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے احادیث میں، اپنے اقوال میں، اور کثرت سے ایسی حکایتیں ہیں اللہ کے حبیب کے ساتھ جڑی ہوئی اطاعت کی کہ جن کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ان سے التفات، ان کی خدمت میں، ان سے الفت و محبت رکھنے میں کس طرح پیش رو رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے حبیب نے ضمانت دیے کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارا حساب و کتاب کا معاملہ کیا ہوگا، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا انت مع من احببت، انت مع من، بس یہ ایک لفظ یاد کر لیں، زندگی میں انشاءاللہ ایک سرور والی زندگی نصیب ہوگی۔ انت مع من احببت، جو اپنے نزدیک جس کو تو زیادہ عزیز تر رکھتا ہے انہی کے ساتھ تیرا معاملہ ہوگا۔ یہ کوئی معمولی ضمانت نہیں۔ اور فرمائے اس کو حضرت حدیر پیا حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی نظم کے آخری شعر میں فرمایا، اے حسرت شیدا فکر نہ کر، ساتھ ہے تیرے پیغمبر، انت مع من احببتا، جب فرما دیا کملی والے۔ اب پیارے حبیب سے محبت جب ہے ہمیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم جب محبت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور اپنے آپ کو کر کے ان کا متبع بنائیں گے، ان کا اطاعت گزار بنائیں گے، ان کا فرما بردار بنائیں گے، تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں رفاقت نصیب۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا من احب لسنتی فقد احبنی، من احبنی کان رفیقی فی الجنہ، جو میری سنتوں سے محبت کرے گا، جو میری سنتوں سے محبت کرے گا، من احب لسنتی فقد احبنی، گویا اس نے میری ذات سے محبت کی، گویا اس نے میری ذات سے محبت کی۔ من احبنی کان رفیقی فی الجنہ، وہ یقیناً میرے ساتھ جنت میرا رفاقت ہوگا، میری قربت میں ہوگا، میرا دوست ہوگا۔ تو محشر کی رفاقت، حشر کے میدان میں قربت کی ضمانت، اللہ کے حبیب کی ذات اور ان کی سنتوں سے محبت کو اللہ کے حبیب نے مدار بنایا۔ تو اللہ کے حبیب کی سنت کیا ہوتی؟ اللہ کے رسول کا عمل
سنت، قول سنت، سکوت سنت۔ اللہ کے حبیب نے کسی کام کو کرتے ہوئے صحابہ کو دیکھا اور سکوت اختیار فرما لیا، وہ بھی بولیے سنت۔ اور اللہ کے حبیب نے حکم فرمایا، اپنے منہ سے قول ادا کیا، وہ بھی سنت۔ اور خود حبیب پاک نے جو عمل کیا وہ بھی سنت۔ عزیز اور بزرگوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کئی صحابہ کے ساتھ تشریف لے رہے، کئی بچے کھیل رہے تھے، کئی بچے کھیل رہے تھے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام بچوں میں سے ایک بچے کو گود میں اٹھائے اور اس کو بوسہ کنار کرنے لگے، محبت کرنے لگے اور اس کو چومنے لگے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، اتنے سارے بچے ہیں اور ان سارے بچوں میں سے اس بچے کو آپ نے منتخب فرمایا اور اس کو بڑی مسرت سے اپنی آغوش میں لے لیا، نہ صرف آغوش میں لیا اور اتنا لاڑ فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پیارے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ اس لڑکے کو میرے لاڈلے حسین کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا۔ عزیز اور بزرگوں، یہ حکایت تقریباً احادیث کتابوں میں ملے گی، شاید ہی کوئی حدیث نے بیان نہ کیا ہو۔ اور آپ ہم جو بولتے نا یہ بخاری مسلم، یہ کب کے ہیں؟ سب سیاستہ کو ہم اپنا ایک درہ سمجھتے، پہچان سمجھتے اور اسی کو حق سمجھتے، مگر یہ کب کے ہے؟ کیا اللہ کے رسول کی حیات کے زمانے سے یا چلتے ہوئے آ رہے ہیں؟ کافی ہزار سال کے بعد امام بخاری پیدا ہوئے، امام مسلم پیدا ہوئے، امام موطا ابن مالک پیدا ہوئے، اس سے پہلے کیا حدیث نہیں تھے؟ آپ غور فرمائیں۔ لوگ، میں ایک اشارہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ جو آج کل اس کو سند سمجھ رہے ہیں، اس سے بھی حسن اور زیادہ اولا طریقے سے روایتیں ان سے بیشتر راوی بیان کر چکے، اور امام اعظم کا زمانہ جو رہا تمام ان سے بڑے بڑے اجلہ محدثین کا دور رہا، اور آپ کے درس میں سارے محدثین، مفسرین، فقاہ، بڑے بڑے فقیہ لوگ اس وقت کے، بلکہ مجتہد الاصل لوگ آپ کی شاگردی میں بیٹھ کے مسئلوں کا استعمال کرتے۔ اس لیے امام اعظم کو ضرورت نہیں پڑی کسی چیز کی، چونکہ جن ماحول میں انہوں نے اپنے مسلک کو استعمال کیا اور امت کو دیا، اس دور میں سارے حدیث کے ماہرین، تفسیر کے ماہرین موجود تھے۔ یہ جو آج کل بولتے نا امام اعظم کے بارے میں بات، ان کو معلوم ہی نہیں کہ خود امام بخاری کے اساتذہ شاگرد رشید رہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بہرکیف آپ اس کو سند سمجھ کے ایسا نہ سمجھیں کہ جو چیزیں دوسری احادیث میں آئی وہ غلط ہے۔ تو بتایا گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو بچے سے محبت کیے، اس سے کیا نتیجہ آپ نے نکالا؟ اس حکایت سے، اس روایت سے آپ کیا مفہوم پاتے ہیں کہ جب ایک خالی لڑکا کھیلا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، تو پیارے حبیب پاک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لاڑ کر رہے ہیں، اور جو امام حسین کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر حق کی پاسبانی کے لیے اپنے آپ کو بھی امام حسین کے خطوط قدم پر چلا دے، تو اس کی زندگی کا حال کیا ہوگا؟ ذرا غور طلب بات۔ اور یہ تو اللہ کے رسول کا فعل تھا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے، انت ما من احببت، جو جس کو زیادہ محبوب رکھے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو امام علی مقام علیہ السلام سے محبت ہونا اس بات کی ضامن بنی کہ نہیں بنی؟ اللہ کے رسول کے فرمان کے سامنے کہ ہمارا حشر، ہمارا معاملہ، یہ جو ہم آج جمعہ میں تذکرہ کر رہے ہیں، یہ تذکرہ اگر ہمارے اخلاق کے ساتھ، اپنے قلب کی پاکیزگی کے ساتھ اور واقعی التفات محبت کے ساتھ ہوگا تو ہمارا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمیں کیا نصیب ہوگا؟ ہمارا حساب و کتاب کا معاملہ کیا ہوگا؟ ہمیں کیا چیز نصیب ہوگی اور کیسی رفاقت نصیب ہوگی اور کیسی قربت نصیب ہوگی؟ معاشر میں کس کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوگا؟ عزیز اور بزرگوں، اللہ کے حبیب کا یہ تو فعل بتا رہا تھا، یہ بھی سنت ہے۔ کیا ہے یہ؟ بولیے سنت ہے۔
اور سنت کی ضمانت ذات محمد عربی سے محبت ہے. مانتے نا؟ کوئی ہم غیر لفظ تو استعمال نہیں کر رہے, اس تشریعات میں میں اپنے الفاظ تو استعمال نہیں کر رہا ہوں. پھر اللہ کے حبیب کا یہ فرمانا کہ من احب حسین فقد احبنی, جس نے میرے حسین سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی. من عاد حسین فقد عادنی, جس نے حسین سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی. اب بولیے کس طرف جا رہی بات؟ ایک بات ذہن میں رکھیں, لوگ مختلف پڑوسی ملک کی ایسی چیزیں یہاں لا لیے ہیں جس سے بہت بڑی افراتفری ہمارے پاس ہو گئی. یہ ہمارے پاس نہیں تھا. نہ لوگ جو ہے نا جنگ جمل کے بارے میں واقف تھے, نہ نہوار کے بارے میں واقف تھے, نہ تی کے معاملے میں واقف تھے. کسی کو عام امت کو اس سے سروکار بھی نہیں ہے. بھائی یہ امت خاص علماء کا کام ہے کہ امت کے لیے رہنمائی کے لیے ایک ایسی پاکیزگی کا ماحول بنا کے دینا. یہ جو روڈ جو معاملہ ہو رہا ہے, یہ چند جماعتیں جو بازو ملک سے ہمارے پاس داخل ہو گئی اور ماحول پورا مقدر کر کے, یہ دو ٹوک بات ہے. اور جامعہ نظامیہ علمی خلا مرکز علم ہے ہمارا, وہاں سے ہمیں رہنمائی حاصل ہوتی ہے. اور مشرق کے لیے حضرت بہلول پیا رحمۃ اللہ علیہ, محبوب اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ, حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ, حضرت محدث زکر علیہ رحمۃ اللہ, یہ کوئی کم نہیں ہے ہمارے لیے. یہی ہمارے رہنما و رہبر ہیں. انہوں نے جو ہمیں فکر دی ہے, یہ فکر عین اسلام ہے, عین دین ہے, عین ایمان, حقانی ایمان ہے. ہم ان سب کو چھوڑ کے نووارث لوگوں کی طرف توجہ کی اور گمراہی کی راہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھولی. عزیز اور بزرگوں, ایک مثال, عموماً مثال ہمارے سامنے کی ہو تو جلدی سمجھ آتی ہے. یہاں اس سے بیشتر حضرت شمس الدین صاحب مدد اللہ علیہ خطابت فرمائے اور یہاں قرآن بھی سنائے. ان کی جو قدامت, ان کا جو مرتبہ, وہ صدر المدرس حفاظ جامعہ نظامیہ رہے. اگر وہ یہاں آ جائے اور مجھ سے محبت کا اظہار کرے تو کیا ان کے درجے میں کوئی کمی پیشی ہوتی؟ حضرت صوفی اعظم نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ محرم کے مہینے میں میرا بھی ان کے ساتھ کچھ بولنے کے لیے حضرت ہمت افزائی فرمائے تھے. میں نے تقریر کے بعد حضرت نے فرمایا کہ ماشاءاللہ مولانا نے بہترین خطاب کیا, گویا علم کی نہر بیان بہادر حضرت کی کلمات رہی. تو یہ ان کے کلمات کا مطلب یہ رہا کہ ان کے درجے میں کوئی کمی آ گئی. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر کوئی والد سے زیادہ کسی معاملے میں ترقی کر جائے تو کیا والد اس بیٹے سے چھوٹا ہو جاتا؟ موٹی موٹی بات سمجھ رہے نا؟ اب میں خطابت کر رہا ہوں, کافی زمانے سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں. اگر کوئی آپ کی اولاد میں سے اچھا ایک علم کا تدبر لے کر آ کر بیان کرنے لگ جائے تو اس کی آمد پر میں اس کو سرایا, اس کے علم کو سرایا اور واقعی اس کا علم سرانے کے قابل رہا, تو کیا میرے درجے میں کوئی کمی آیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کسی کی تعریف, تمہید, کسی کی فضیلت سے کسی کی دوسری فضیلت پہ کوئی اثر اندازی ہوتی؟ ہرگز نہیں ہوتی. تو ایسے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو اجماع کے بعض درجات, ان درجات پر اہل بیت کی محبت اختیار کرنے سے رتی برابر بھی کوئی حرف بولیے نہیں آتا. یہی وجہ تھی کہ سیدنا امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیدنا علی مرتضی اور امام حسن و حسین علیہ السلام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. ان کی زندگی کیا آپ خلیل دیکھیں کہ کبھی انہوں نے کسی قسم کی کچی ایک اشارہ بھی بیان کی ہو تو بتا دے کوئی. نہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے, نہ احادیث کی روایتوں میں ایسی کوئی دلیل ملتی ہے. پھر یہ زمانہ ہمیں اس پہ کسی چیز کی گفت و شنید کرنے کی ضرورت کیا پڑ رہی؟ خیر منائیے, ایسے معاملات میں ہرگز مت جائیے جن سے آپ کا کوئی سروکار نہیں. سروکاری ہماری صرف اتنی ہے, ان چیزوں سے ہمیں
ربط ضبط رکھنا ہے جس سے ہماری آخرت اچھی ہو جائے، ہمیں آخرت نجات مل جائے، آخرت کی رسوائیوں سے ہم محفوظ ہو جائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی عنایتیں، اللہ کا اکرام، اللہ کی طرف سے رحم و کرم ہم پہ مل جائے، ہم کو نصیب ہو جائے۔ یہ راہ کوسی راہ ہے؟ صحابہ والی راہ۔ صحابہ کی اتباع میں آپ لگ جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں، فمن اقتدیتم اہتدیتم، اگر کسی ایک کی بھی اتباع کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کو ہی لے لیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی حیات کا معاملہ کیا رہا؟ آخری دم تک لاڈلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے رہے، اور کثرت سے ان پر انعام و اکرام کی بارش کرتے رہے تاکہ وہ راضی رہے، کیونکہ ان کی رضا، ان کی محبت حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سرور دینے والی، راحت دینے والی، اور پیارے حبیب کو یہ تسکین پہنچنا ان کی محبت سے، گویا حضرت سیدنا عمر فاروق کا مقام بلند آخرت۔ عام امتی کے لیے یہ مزدہ ہے کہ جو حسین سے محبت کرے گا، کیونکہ یہ محبت رسول اللہ کی ہے، اور رسول اللہ سے اس کو خود بخود محبت نصیب ہو جائے گی، اور جس کو رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنے سے ذات رسول سے محبت مل جائے گی، اس کا مقام کیا ہے؟ ضمانت ہے، کانا رفیقی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں میری رفاقت میں ہو۔ عزیز اور بزرگوں، یہ کیا معاملہ ہے؟ ادھر ہمیں اتنا واضح انداز سے نور ہدایت کے سرچشمے صحابہ کی سیرتوں سے، ان کی زندگیوں سے نصیب ہو رہے ہیں، یہ سب چھوڑ کر بیکار کی باتیں لے کر امت کو افراط تفریط کے عالم میں ڈالا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، قیامت کے قریب کے زمانے میں آقا نے فرمایا کہ دو قسم کے علماء ہوں گے، ایک علماء ربانیین ہوں گے اور ایک علماء سو ہوں گے۔ علماء حق، علماء ربانیین امت کے تحفظ کے لیے ہمیشہ کمر بستہ ہوں گے، اور دم اخیر سانس تک بھی وہ اپنے اس کام سے کبھی منحرف نہیں ہوں گے۔ اور علماء سو ابن الوقت کی پوجا کریں گے، جو وقت کا بادشاہ ہوگا اس کی حمایت میں بولیں گے اور اسی کے پیروکار بنے رہیں گے اور دین کا استحصال کریں گے، اور ان کا مقام در کے اسفل میں شیطان کے ساتھ ہوگا، اور علماء ربانیین کا مقام انبیاءوں کی صفوں میں زیر سایہ عرش ہوگا۔ اب آپ سوچیں، آپ غور کریں کہ ہم کس کے متبع بن رہے ہیں، کس کی اطاعت میں چل رہے ہیں، کس کو اپنا پیروکار بنا رہے ہیں، اور کس کے تحت ہم آل رسول سے جڑ رہے ہیں اور اطاعت رسول کے ذریعے قرآن کو سمجھ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، بزرگان دین، برادران اسلام، یہ دور جو ہم گزار رہے ہیں یہ فتنوں کا دور، ہر آن ہر گھڑی ایک کھائی کے پیچھے ایک خطرناک قسم کا جانور ہمارے تعاقب میں لگا ہوا ہے، اور سب سے بڑا جو فتنہ ہمارے درمیان میں وہ ہمارا نفس ہے۔ آج ہر شخص خود بینی، خود پسندی کے ذریعے اپنی اپنی رائے قائم کر رہا ہے، اور یہ چارگری، یہ طرز اور یہ طریقہ اسلام سے بالکل بعید ہے۔ اسلام کے اندر اپنے آپ کو اپنے حوالے کرنا ہے، اپنے آپ کو خود سپرد کر دینا ہے، اور قرآن و حدیث، فرمان مصطفی، صحابہ کی سیرت، تابعین، تبع تابعین کی سیرت سے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو سینچنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور جب اس تیاری میں آپ لگیں گے تو آپ کسی بھی صحابی کی زندگی دیکھیں، کسی نے آل رسول سے محبت نہ کی ہو تو بتائیں۔ ہر صحابی اللہ کے رسول کی آل سے بے پناہ محبت کرتا، بے انتہا محبت کرتا۔ نہ صرف صحابہ محبت کرتے، پروردگار عالم بھی محبت فرماتا۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب شہادت نامے میں ایک حکایت رقم تراز ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن و حسین دونوں مل کر کچھ تختی پر لکھے، اور تختیوں پہ لکھنے کے بعد کس کا خوش خط ہے بس یہ جاننا چاہتے تھے۔ کیا جانتے تھے؟ بولیے، خوش خط کس کا اچھا ہے، کس کا خط اچھا ہے، کس نے اچھا تحریر کیا ہے۔ اور اس حل کے خاطر، اس معاملے کو طے کرنے کے خاطر وہ سب سے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے کہ اماں جان بتائیے کہ ہم دونوں میں سے کس کا خط اچھا ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سبط رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے نظر فرمائی، کہا کہ بیٹا یہ مسئلہ حل کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، تم اپنے بابا جان کے پاس جاؤ۔ دیکھیے عبداللہ شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ حکایت کے ذریعے کیا پیغام دے رہے ہیں، اور کوئی معمولی شخص ہے؟ محدث دکن امام اعظم پہ الزام دیتی تھی کہ یہ ایسی فتنہ باز قوم کہ امام اعظم کے پاس احادیث نہیں ہے، تو حضرت نے زجاجۃ المصابیح کے ذریعے مسلک امام اعظم کے استحکام کے لیے کتاب پوری حدیث کی لکھی۔ یہ وہ فرزند امام اعظم ہے کہ حنفی مسلک کو مضبوط کر دیا، اور یہ کتاب اب عرب میں پڑھائی جاتی ہے۔ معلوم آپ کو عرب میں جامع اسلامیہ جو مدینہ منورہ کی یونیورسٹی ہے وہاں پڑھائی جاتی ہے، اور مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے کتاب، اور لکھنے والے کون؟ عجمی، ہمارے محدث دکن علیہ رحمہ، اور اس کتاب کو وہاں پر فضیلت میں پڑھائی جاتی ہے، ریسرچ اسکالر اس کو پڑھتے ہیں۔ ہم کو قدر نہیں ہے اپنے لوگوں کو۔ میرے کہ حضرت رقم تراز ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا یہ حل کرنا میرے بس میں نہیں ہے، اس کے لیے تو اپنے بابا جان کے پاس جاؤ، اور دونوں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خدمت کیا، عرض کیا بابا جان بتائیے ہم دونوں میں سے اچھا کس کا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور سے نظر فرمائے، کچھ سکوت اختیار کیا، اس کے بعد فرمایا کہ بیٹا اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، اور تم اس کے لیے اپنے نانا جان کے پاس جاؤ۔ قاسم کوثر محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں آتے ہیں، دونوں چلاتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں کہ نانا جان بتائیے ان دونوں تختیوں میں کس کا خط اچھا ہے؟ قاسم کوثر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم غور سے دیکھتے ہیں اور سکوت اختیار کرتے ہیں، اور بڑے متفکر ہوتے ہیں کہ میں کیسے بیان کروں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ حسین کا اچھا ہے تو حسن ناراض ہو جائیں گے، اور میں کہتا ہوں حسن کا اچھا ہے تو حسین ناراض ہو جائیں گے۔ اتنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر فرمایا اور فوری امر دیا کہ جبرائیل جنت سے ایک سیب لے جاؤ، اور اس سیب کو حکم دو کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر دونوں تختیوں پر گر جائے، اور آقا کی بارگاہ میں جبرائیل آئے، بولے کہ رسول اللہ اس کا فیصلہ اللہ فرما رہا ہے، اور کہیں کہ دونوں تختیاں نیچے رکھ دیں، اور دونوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی تختیوں کو اپنے نانا کے سامنے رکھ دی نیچے، اور اوپر سے سیب کٹے ہوئے دو ٹکڑا اس تختی پر آ جاتا، اس تختی پر گر گیا، اور بس وہ سیب کو دیکھنا تھا کہ وہ دونوں سیب اٹھائے مسکراتے ہوئے، وہ بھول گئے کہ تختی کس کی اچھی، خط کس کا اچھا ہے، اور خوشی خوشی وہ دوڑتے باہر نکل گئے۔ تو عزیز اور بزرگوں اس حکایت کے بعد حضرت لکھتے ہیں کہ غور فرمائیں کہ ان کے گریہ و زاری کی کیفیت اختیار کرنا، یا ان کے اندر کوئی رنج کی کیفیت آنا، نہ اللہ کو پسند، نہ رسول کو پسند، نہ علی کو پسند، نہ فاطمہ کو پسند، تو غور کرو جو ان کے لاڑلے کو میدان کربلا میں شہید کر دے اور ان کے اوپر اپنا تبر چلا دے اور ان کے تن سے ان کی گردن کو جدا کر دے، تو یہ کیفیت کیا ان کو پسند آئی ہوگی؟ اور اس کے اندر جتنے لوگ انوالو ہوئے، ان کا جو بھی رول رہا، ان کی سکوت، ان کا انجان ماننا، کیا رسول اللہ اور اللہ کے حبیب کی عطرت کو پسند آیا ہوگا؟ اللہ کو پسند آیا ہوگا؟ اللہ ان سے خوش ہوگا؟ عزیزان گرامی، اس حکایت کے ذریعے درس مل رہا ہے، ایک سبق مل رہا ہے ہمیں کہ ہم کبھی ایسا کام ان اسوے آل رسول کے ساتھ نہ کریں کہ جو ہمارے لیے پکڑ بندی کا باعث بن جائے، چونکہ ان کی ناراضگی، ان کی خفگی، ان کے رنج و غم کی کیفیت اختیار آنے والے پہلوؤں سے بھی ان کو باز رکھا گیا۔ عزیزوں اور بزرگوں غور فرمائیں، آج ایسا کون سا نانا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے نواسوں کی چاہت کا اظہار کرنے والا، ایسے انداز میں اپنی سیرت کے پہلو کو آشکار کر کے اپنی لفظ جگر کو خوش کرنے والا ہو، اور قیامت تک آنے والے ناناؤں کو اپنے نواسوں سے محبت و التفات کا درس دینے والا ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی حکایت
محققین نے اپنی کتاب شاہنامے میں رقم تلاش کیا ہے. محقق کوئی معمولی شخص نہیں ہے. آج کے سارے جتنے بھی افراط تفریح کا ماحول کرنے والے، بدعقیدگی پھیلانے والے لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو اسلامی اسکالر بول رہے ہیں کوٹ پینٹ پہن کے، یہ سب مل کے بیٹھ جائیں، ان کے علم کی ایک کتاب کا مقابلہ بولیے نہیں کر سکتے. ایسے ضامن علم والے، ایسے نافع علم والے، ایسے علم کے ذریعے امت کو راہ ہدایت کی راہیں ہموار کرنے والے ایسے رہبر و رہنما کی حکایت آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضرت لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ سجدے میں گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کی پیٹھ پر چڑھے. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں. یہ بھی سنت ہے. کیا ہے بولیے؟ یہ کیا سنت ہے؟ نماز میں سجدے کو دراز فرما دیا، اتنا لمبا کر دیا جب وہ اپنی طبیعت سے سیر ہو کر خود ہٹنے گئے تب تک آپ سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھائے. ہائے ہائے کیسا لاڑ ہے. نماز میں آپ نے سجدہ طویل کر دیا، اب کیسا لاڑ ہے غور فرمائیے. لاڑ سمجھ رہے ہیں امام حسین سے کیسا لاڑ ہے. اور امام حسین کی شہادت کی پیشن گوئی کس نے دی بولیے؟ اب جو لوگ باتیں کرتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوئی ہیں امت کے درمیان، امت کو عقیدوں کو بگاڑنے کے لیے. یہ تو ازلی دشمن یہود و نصارہ کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور وہ تو کام کرتے رہیں گے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے سفر ہی کیوں کیا. ارے وہ سفر کرتے نہ کرتے مشیت ربانی کے پیش نظر کا معاملہ، اور مشیت ربانی کے خلاف جانا، خضا پہ رضا رہنا، راضی رہنا، یہ امام حسین کے زندگی سے ہم کو درس ملتا ہے. خضائے خدا پہ بولیے راضی ہونا. اور یاد رکھیں جو انداز سفر تھا آپ کا، وہ خود بتا رہا ہے کہ وہ کسی طلب کسی چاہ میں سفر نہیں کیا. اب طلب اور چاہ میں سفر ہوتے. اب دیکھیے میں آپ کے پاس آیا، کتابت کرنے آیا، تو کیا میرے کنبے کو ساتھ میں لے کے آیا؟ ہاں؟ اور پھر کبھی خرافت داروں میں کسی کے گھر آتا ہوں، کنبے بلاتا ہوں، تو کیا وہاں پہ کچھ ان سے لڑائی جھگڑے کا مسئلہ رہتا؟ کوئی دعوت کی ہے، میں گھر آیا. اسی لیے امام حسین کی کیفیت کو ایک نظم میں بیان کیا گیا کہ سنو کوفہ والو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا. امام حسین علیہ السلام اپنی خودی سے نہیں گئے. 3 تھیلے خطوط، کتنے 3 تھیلے حسین کو تجاوز کرے ہوئے خطوط آپ کے پاس اہل کوفہ نے لکھی کہ ہم آپ پر، آپ کے ہاتھ پر بیعت برکت کرنا رہے، ملکت والی بیعت نہیں. اپنے دین کو سنوارنے کے لیے جو بیعت آج بھی چل رہی ہے، جو مشرب میں جو آئی ہے نا، یہ جو بیعت چل رہی ہے، یہ اسی بیعت کا وہی سلسلہ ہے جو آپ خانخواہوں میں جا کے شیخ کے ہاتھ میں بیعت کر کے عرفانیت خدا بندی کے راز و نیاز کا علم سیکھتے ہیں، اللہ کی وحدت کا علم سیکھتے ہیں، اپنے خلق کو منور و مسجدہ کرتے ہیں. یہ وہی بیعت چلی آ رہی ہے. اگر وہ بیعت نہ لیتے، وہ بیعت نہ کرواتے، تو یہ بیعت کا سلسلہ زین اللہ عابدین سے یہاں تک بولیے نہیں پہنچتا. آج بھی اتنے بڑے بڑے ظالمین اور اتنے بڑے بڑے گمراہ لوگ دنیا میں متمکن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں امت کے اوپر، مگر اس کے باوجود حق اپنی بروبر آواز بلند کر رہا ہے. تو وہ اسی بیعت کا نتیجہ ہے جس کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے سفر پانا. لوگوں نے سمجھا نہیں. لوگوں کو اپنے اپنے دانش سے جو بھی ٹھہر کے فلسفہ چھاڑ دیا، لوگ فلسفے پہ اپنے صفحے کو مٹا دے. یاد رکھیے یہ ایمان کے وہ خطوط ہیں، یہ ایمان کے وہ نشانات ہیں جن کو مٹانے کے لیے قیامت تک لوگ کوشش کرتے رہیں گے اور نشان مٹا نہیں سکتے. کیونکہ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خاص ربط ضبط والی تعلق والی زندگیاں ہیں جن کو اللہ نے سرایا، رسول اللہ نے سینچا اور امت کے حوالے کر کے امانت کے طور پر عطا کیا. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اطرت اور کتاب اللہ یہ دونوں تمہارے درمیان. ہمارے درمیان آج بھی اطرت ہے، اولاد علی ہمارے درمیان ہے، اولاد حسین ہمارے درمیان ہے، اولاد حسن ہمارے درمیان ہے. ان کی زندگیاں نہیں. ہاں
کچھ معاملات دنیا داری کے لیے کچھ لوگ کرتے ہیں تو چند سے ہم اکثریت کے حکم بولیے نہیں لگا سکتے. ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا ہے جنہوں نے پاسبانی کر رکھی ہے, جنہوں نے اپنے آپ کو اس کام میں لگا رکھا ہے. آپ دیکھیں ہم جتنے خاندان سادات دیکھتے ہیں, سادات کرام, ان کی زندگی اتنی اہم ہے اور آج بھی ان کے گھروں میں حق کی پاسبانی کے چرچے بلند ہوتے ہیں. عزیزان محترم, بزرگان دین, ہمیں حق کی داعیداری اور حق کے ساتھ وابستگی اور حق پہ جپے ڈٹے رہنا, یہی زندگی کا قرینہ اختیار کرنا چاہیے. اور آل رسول کی محبت کے بغیر یہ ممکن نہیں, آل رسول کی الفت کے بغیر یہ ممکن نہیں. کیونکہ آل رسول سے جب محبت ہوتی ہے, محبت استوار ہوتے ہی حق کی فکر ہم میں بلند ہوا ہے, حق کی پاسبانی کا جذبہ ہمارے اندر اجاگر ہوتا ہے, شدت ایمانی ہماری سر چڑھ کے بولتی ہے کہ قربان ہو جائیں ہم, مگر حق کی پاسبانی اپنی دامن سے جانے نہ دیں, اپنے دستگیری سے جانے نہ دیں. عزیزان محترم, یہ جذبے اسی وقت آتے ہیں جب ہم حقیقی طور پر اللہ کے رسول کی سنتوں سے وابستہ ہوتے ہیں. تو رسول کی سنت میں آل کی محبت بولیے شامل حال ہے, اور یہی سیرت صحابہ کی زندگیوں میں ہمیں نصیب ہوتی ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کسی کوئی ایک صحابی کا ذکر کر دیا کہ جنہوں نے اطرت سے روگردانی کی ہو یا اطرت سے اپنا منہ موڑا ہو, ہمیشہ الفت, ہمیشہ وابستگی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, حضرت محسن علیہ رحمہ اپنی کتاب شاہد نامے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے وسلم تشریف لے آ رہے اور ایک کندھے پہ امام حسن, ایک کندھے پہ امام حسین ہے. تو صحابہ نے دیکھ کے کہا کہ واہ کیا سواری ہے. تو آقا نے فرمایا سوار بھی کوئی کم نہیں ہے, سوار بھی کوئی کم نہیں. کیسے سوار ہے؟ پیارے آقا نے کیا فرمایا, سید الشباب الجنہ, یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں. بہت فرق ہے. کیا امام حسین کی سرداری کو آپ کالرم کر سکتے ہیں؟ عزیزان محترم, کس غفلت میں پڑے ہوئے ہو, کس غفلت میں جا رہے ہو, کیسے غافلوں کو اپنا متبع بنا کر اپنے آپ کے ایمان کو بربادی کی راہ پہ لے جا رہے ہو. خدا را اپنے ایمانوں کی حفاظت کیجئے, اپنی آل کی حفاظت کیجئے, اپنی اولاد کی حفاظت کیجئے. ان کے اندر یہ بیداری لائیے, ان کے اندر یہ فکر لائیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اولین ذمہ داری ہے. ایسے بدبختوں کی رفاقت الفت آپ کو دو جہاں کے لیے ناکامی کا ذریعہ بن جائے گی. آپ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاملہ, آپ کا فیصلہ, آپ کا حساب و کتاب سنگت رسول اللہ کے ساتھ ہو, تو بس آپ کو کرنا کیا ہے, سنت رسول اختیار کی. اور سنت رسول صحابہ نے اختیار کی کہ آقا علیہ السلام نے جو محبت کر کے اپنی اطرت کے ساتھ اپنی زندگی کے گوشے چھوڑے ہیں, ان کو انہوں نے اختیار کیا, اور اسی کو ہمیں اختیار کرنا ہے, اسی پہ چلنا ہے. آج اگر ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں تو یہ ہمارا نیا پیدا کردہ کوئی بدعت والا معاملہ نہیں ہے. ارے بدعتوں کو سراہا جا رہا ہے, بدعتوں کو اختیار کیا جا رہا ہے. یہ لوگ گمراہ ہیں, یہ پہچان دلا رہے ہیں اپنی کہ ہم گمراہ ہو گئے, ہمیں نور ہدایت کی ضرورت ہے. یاد رکھیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تو ان کے سر مبارک کو مقام قتل سے لے کر, مقام مقتل سے لے کر شام تک نیزوں پر لے جایا. کس پہ لے جایا گیا؟ اس میں تاریخ بھی ہے, روایتیں بھی ہے, ہر راوی اس کو بیان کیا. تو عزیز اور بزرگوں یہ علامت ہے کس بات کی؟ بولیے, یہ علموں کی علامت ہے. یہ علم جو ہے آج دیکھتے ہیں آپ, یہ اسی کی علامت میں بنایا گیا. اب کوئی بدبخت کہتا ہے, نادان غفلت میں پڑا ہوا, اپنے آپ کو تو آج سے لاتا ہے, مگر کہتا ہے کہ یہ نسبت رکھنے والی چیز ہے اس لیے ہم جاتے ہیں. ارے بیوقوف, یہ تو کیا ہے, بدعت ضلالہ ہے, گمراہی والی بدعت ہے. کلو بدعت ضلالہ اور کلو ضلالۃ فی النار. آقا نے فرما دیا کہ ہر بدعت ضلالہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں رسید کرتی ہے, جہنم رسید ہونے کی راہ ہے. اب تو کسی نام سے بول لے,
اس میں کوئی تمیز نہیں کر سکتا کہ اس کو خیر کا معاملہ سوچا جائے. وہاں خیر ہی نہیں ہے، چاہے بڑے بڑے کوئی بھی ہو، وقت کے کیسے بھی ہو، آپ کو رہنمائی دکھانے والے بھی اگر لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں تو یہ ان کی گمراہی ہے، گمراہی ہے، گمراہی. یہ ہدایت والا معاملہ نہیں، یہ حق والا معاملہ نہیں. کتنی بھی اپنے آپ کی پہچان کروا کر، اپنے آپ کو حق کا پاسباں بتا کر اگر باطل کی راہ اختیار کرتا ہے تو وہ کبھی حق پرست نہیں ہو سکتا. وہ وقتیائی سے ہی اگر گمراہ ہوا ہے تو اس کی گمراہی کے ذریعے اس کو ماننے والے اس کے متبع بنیں گے تو وہ بھی جہنمی ہو جائیں گے. عزیزان محترم، بزرگان دین، برادر اسلام، آج کے جتنے کلمات میں نے کہے ہیں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کو سپرد کیا ہوں. خدا را اس دردمندانہ اخلاص والی کیفیت کو سمجھے، اپنی خیر منائے، اپنے ایمان کی جلا کو اور منور کرنے کے لیے ارتفاعات اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جوڑے رکھیے اور کبھی اس سے بغاوت نہ کیجیے. پانی جامع نظامیہ 11 مقاصد اسلام کے حصے لکھے اور ان کے اندر بنیادی عقائدی ہر پہلو پر آپ نے احاطہ کیا، اور جو سب سے زیادہ 2 جملوں میں آپ نے فکر دے دی کہ کبھی بھی امت کو نہ باغی بننا چاہیے، نہ باغی بننا چاہیے اور نہ خالی بننا چاہیے. اگر آپ بغاوت بھی کریں گے تو نقصان ہے، اور اگر غالی بنیں گے تو بھی نقصان ہے. غالی کیا ہے سمجھ لیں، اہل بیت کی محبت میں صحابہ کی محبت کو غلو کر دینا، یا صحابہ کی محبت میں اہل بیت کی محبت کو غلو کر دینا، یہ بھی اہل سنت جماعت کا طریقہ نہیں. باغی کیا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت میں صحابہ کا استحصال کرنا یا صحابہ کی محبت میں اہل بیت اطہار کا استحصال کرنا، یہ بغاوت ہے. نہ باغی بنے نہ غالی بنے. کسی معاملے میں غالی غلو کر کے بھی نہیں بولے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے چہرے پر تک رہے. بی بی عائشہ نے پوچھا کہ بابا جان کیا معاملہ ہے، میں دیکھتی ہوں کہ اکثر آپ علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں. تو حضرت سیدنا امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بعد النبی افضل الناس نے فرمایا کہ بی بی عائشہ کیا تم نہیں جانتی، میرے آقا نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو عزیزوں اور بزرگوں، علی کے چہرے کو تکنے سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو جمہور کے پاس بعد النبیین افضل من الناس کا جو درجہ ہے، ان کے درجے میں رتی برابر کمی نہیں ہے، بلکہ ان کے درجے اور بلند ہو گئے، کیونکہ انہوں نے حق کی پاسبانی کی، حق کا شیوا دکھایا اور حق کو قیامت آنے والی امت کے سپرد کیا کہ جیو تو ایسے جیو کہ کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی زاویے سے، کسی بھی طریقے سے احترام جو رسول نے کسی کو دیا ہے اس میں کمی نہ آئے. یہی قرین حیات ہے. عزیزان محترم، وقت ہمارا ساتھ چھوڑ چکا ہے، وقت کی اجازت تو ہے، مگر میں چاہوں گا کہ زیادہ آپ بور بھی نہ ہو جائیں، اور جتنا پیغام میں دینا چاہتا تھا، اور میں اللہ کی ذات سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ کو فکر مل گئی جس کی اس وقت کی زمانہ ضرورت ہے. تو اللہ کے واسطے یہ امانت ہے جو جمعہ کے خطبے کے ذریعے، اردو بیان کے ذریعے میں نے آپ کے حوالے کیے، اس کو آپ امانت داری کے ساتھ اپنے گھر پہنچائیں، اپنی اولاد کو پہنچائیں، اپنے عزیز و اقارب میں پہنچائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما. مولا ہمیں تیری رضا والی راہ پہ گامزن فرما، تیرے حبیب کا سچا سنتوں کو اختیار کرنے والا متبع امتی بنا. عزت کی زندگی عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کے لیے طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین.